اور تصوف کے ساتھ ساتھ حکمت کی بھی ایک روایت اور ایک طرح کے پند نامے کی روایت بھی اس کے ساتھ فارسی میں آگے چلی تھی۔ اس کتاب پر بحث کرنے کے لیے جو معززین یہاں موجود ہیں میں ان کا تعارف آپ سے کروا دوں۔ میرے ساتھ بیٹھے ہیں جناب سلطان محمود آشفتہ، پنجابی اور اردو کے بہت معروف شاعر ہیں۔ تصوف اور علوم مخفیہ ان کے خاص موضوعات ہیں۔ انہوں نے ان موضوعات پر بہت سے مضامین لکھے ہیں اور کافی دیر سے یہ ان موضوعات پر مضامین لکھ رہے ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں احمد جاوید صاحب۔ ان کا تعلق اقبال اکیڈمی کے شعبہ ادبیات سے ہے۔ تصوف ان کا بھی خاص موضوع ہے اور انہوں نے کچھ خصوصی کام ابن عربی پہ کیا ہے اور ایک کتاب کا ترجمہ بھی اردو میں کیا ہے۔ ابن عربی کے بارے میں وہ کتاب ہے اور وہ خاصی مستند کتاب سمجھی جاتی ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج کی جو گفتگو ہے وہ حدیقۃ الحقیقت کے بارے میں ہے۔ اس کتاب سے ہمارا تعارف فارسی کے ذریعے نہیں ہوا تھا۔ یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ جب ہم کالج میں پہنچے تھے تو فارسی کا اثر جو تھا وہ کم ہو رہا تھا اور انگریزی کا اثر جو تھا وہ زیادہ ہو رہا تھا۔ میں چونکہ نفسیات اور فلسفے کا طالب علم تھا لہٰذا ہمیں یہ تلاش رہتی تھی کہ ہم نئے موضوعات کو دیکھیں اور نئی حقیقتیں دریافت کرنے کی کوشش کریں۔ اوسپنسکی کا پہلا تعارف اقبال کے لیکچرز میں ہوا تھا۔ اقبال کے لیکچرز میں اس کا ذکر آیا تھا تو ہم نے اوسپنسکی کو پڑھنے کی کوشش کی، کیونکہ اوسپنسکی کے بارے میں یہ تھا کہ ایک زمانے میں بہت اس کی دھوم تھی اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس نے ایک نیا طریقہ کار جو ہے وہ زندگی گزارنے کا متعارف کرایا ہے۔ تو اوسپنسکی کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ پتہ چلا کہ اصل آدمی جو ہے وہ اوسپنسکی نہیں ہے، اگرچہ اوسپنسکی نے بہت خوبصورتی سے سارا مسئلہ بیان کیا ہے۔ اصل آدمی گرڈجیف ہے۔ تو گرڈجیف کی ڈسکوری جو ہے وہ بہت لیٹ ہوئی ہے۔ اپنی زندگی میں گرڈجیف اتنا معروف نہیں تھا جتنا اپنے مرنے کے بعد معروف ہوا، اور اس کی مختلف وجوہات ہیں، اس پر ہم اس وقت تفصیل میں بات نہیں کریں گے۔ یہ تھا کہ اوسپنسکی ایک سچائی کی تلاش میں نکلا تھا اور ساری دنیا گھوما تھا اور اس کو سچائی آخر اپنے بہت قریب ایک جگہ پہ مل گئی تھی اور وہ گرڈجیف کی صورت میں تھی۔ پھر ہم نے جب گرڈجیف کا مطالعہ شروع کیا تو یہ تلاش ہوئی کہ یہ پتہ کیا جائے کہ گرڈجیف کے سورسز کیا ہیں، کیونکہ اس کا جو علم تھا وہ جدید علوم سے ذرا مختلف تھا۔ تو ایک کتاب مجھے اتفاق سے مل گئی، اس کا نام تھا ٹیچرز آف گرڈجیف۔ اس میں ایک صاحب نے تقریباً اس سارے علاقے کا سفر کیا تھا جہاں جہاں گرڈجیف گیا تھا، اور وہ ان لوگوں سے ملا، بہت سے لوگوں تھے جو گرڈجیف کے مرنے کے بعد زندہ تھے، ان سے یہ پتہ کرنا چاہتا تھا کہ گرڈجیف نے یہ علم جو ہے یہ کہاں سے حاصل کیا۔ تو یہ سارا سفر جو ہے اس پر میں تفصیل سے بات نہیں کر سکتا، صرف یہ ہے کہ آخر میں وہ آدمی پشاور پہنچتا ہے اور پشاور پہنچ کے وہ اس شخص سے ملتا ہے جس کے بارے میں اس کا خیال ہے کہ اس نے گرڈجیف کو اس کی ساری حکمت عطا کی تھی۔ اور وہ حکمت کیا تھی؟ وہ حکمت یہ تھی کہ اس نے گرڈجیف سے یہ کہا تھا کہ تم حکیم سنائی کی ایک کتاب حدیقۃ الحقیقت جو ہے اس کا مطالعہ کرو۔ اور پھر جب ہم نے اس کی تلاش شروع کی تو یہ کتاب ملتی نہیں تھی۔ ہم فارسی بھی میں ذاتی طور پہ بہت اچھی تو نہیں جانتا تھا، تو ہم نے انگریزی میں اس کتاب کو پہلے پڑھا، فارسی پڑھنے کی نوبت بعد میں آئی۔ تو اس کتاب کا ترجمہ تھا، اس کا نام تھا دی والڈ گارڈن آف ٹروتھ یا دی انکلوزڈ گارڈن آف ٹروتھ۔ تو یہ اسٹیفنسن نے لکھی تھی، یعنی ترجمہ کیا تھا۔ ان کا تعلق گورنمنٹ کالج لاہور کے ساتھ تھا۔ تو یہ تو میری ایک ذاتی بات تھی۔ اب میں آشفتہ صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ وہ حکیم سنائی کے عہد کے بارے میں اور ان کی اپنی زندگی کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیں۔ جو ہے ان کی یہ تاریخیں عام طور پہ نہیں ملتی کیونکہ باقاعدہ ریکارڈ کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ بہرحال جو کتابوں میں ہمیں ملتی ہیں ان کی تاریخیں،
اس کے مطابق اسٹیفنسن نے کہا ہے کہ وہ 1118 عیسوی میں پیدا ہوئے، بالفاظ دیگر 482 ہجری میں پیدا ہوئے۔ اسی طرح ان کے یعنی یہ بات کو یقینی نہیں ہے کہ یہ تاریخ درست ہی ہو، بہرحال لیکن قریب اس کے ہے۔ اس کے علاوہ ان کی تاریخ وفات جو ہے اس میں ایک مصنف نے ان کے جنہوں نے حکیم سینائی کے بارے میں لکھا ہے، ایک صاحب نے 525 ہجری لکھا ہے، ایک اور صاحب ہیں انہوں نے 576 ہجری لکھا ہے، اسٹیفنسن نے 548 ہجری لکھا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ یہ غالباً یہ ہے۔ تو بہرحال یہ ایک بات تو طے ہو گئی کہ یہ 6 صدی ہجری ہے جی، یا 11ویں صدی عیسوی ہے جی۔ اس دور میں حکیم سینائی غزنی سے تعلق رکھتے تھے جی، اور بہرام شاہ اس وقت بادشاہ تھے۔ اسٹیونسن نے لکھا ہے کہ یہ بچپن میں ہی بڑے عالم فاضل ہو گئے تھے، یہ ایک معمول تھا اس دور میں، یہی ایک شخصیت نہیں بلکہ اس دور کی بے شمار شخصیات ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے حیرت انگیز یعنی تصنیف و تالیف میں اپنی قوتوں کا اظہار کیا۔ بہرحال یہ ایک واقعہ بڑا دلچسپ کتابوں میں آتا ہے کہ حکیم سینائی جب قصائد لکھا کرتے تھے بہرام شاہ کے، تو ایک بار ایک مجذوب یا دیوانہ بھی لکھا گیا، مجذوب بھی لکھا، بہرحال جو بھی تھا اس کی بات سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ کوئی مجذوب ہی تھا، صاحب حال آدمی تھا۔ اس کو لائی خور کہتے تھے، یعنی بیل کھا جانے والا، یعنی مطلب جیسے بہت زیادہ کھانا۔ تو وہ ایک روز سینائی گزر رہے تھے تو اس نے کہا کہ بہرام شاہ اندھا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیسے اندھا ہے، بادشاہ ہے تو اسے اندھا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ وہ غزنی کو بادشاہ بننے کے بعد غزنی کی حالت درست کرنے کے بجائے دیگر فتح کرنے کے لیے چل پڑا، یہ کیا بات ہوئی؟ تو وہ اندھا ہی ہے نا۔ اور پھر اس نے سینائی کے بارے میں کہا کہ وہ بھی اندھا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کتنا بڑا شاعر تھا تو اسے اندھا کہہ رہا۔ اس نے کہا ہاں، جو اس کے لیے قصیدے لکھتا ہے اور اتنے بڑے فن کو اس طرح سے ضائع کر رہا ہے وہ اندھا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جی۔ تو سینائی کے دل پہ بہت زبردست اثر ہوا اور وہ کنورٹ ہوا۔ احمد جاوید صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو کتاب ہے حدیقت الحقیقت، اس کے بنیادی موضوعات جو ہیں وہ کیا ہیں؟ اس کا بنیادی موضوع جو ہے وہ ایک نظام حقائق کو ایکسپریس کرنا ہے، اور اس ایکسپریشن کے لیے جو ہے وہ انہوں نے میڈیم بنایا ہے تہذیب الاخلاق کو۔ جی۔ اب یہاں مطلب بہت ضروری معلوم ہوتا ہے کہ متصوفانہ اصطلاح میں اخلاق کے معنی کیا ہیں۔ جی۔ وہ مطلب آدمی جو ہے، آدمی سے خدا تک، جس میں بیچ میں کائنات بھی آتی ہے، غیر سارا یونیورس، یہ تعلق کی ایک چین ہے۔ جی۔ اس تعلق کی چین کو جو گویا ایک ڈیوائن آرڈر آف تھنگس ہے، جی۔ اس میں ایک کڑی ہوں، تو مجھے اس کڑی کو مضبوط بنانے کے لیے جو چیز درکار ہے وہ اپنے نفس کو حقائق کے پیسو پول کے طور پر بنانے کے لیے اس کا تزکیہ کرنا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو گویا اخلاق ہوا ایک ڈیوائن آرڈر آف تھنگس، اور اس کی 2-3 جہات میں انسانی فعلیت کا پورا ظہور، یہ اخلاق ہے۔ فارسی شاعری میں گو کہ اس اخلاق پر اور اس سارے پروسیس پر نثر میں بہت ہی قیمتی کام فارسی میں ہو چکا تھا، اور یہ بھی ڈرائیوڈ ہے بہت سارے کاموں سے، یہ حدیقت کے موضوعات، کیونکہ ابواب دہگانہ پہلے مقرر ہو چکے تھے شیخ احمد جام کے ہاں اور چیزوں کے ہاں، تو ان کو ہی انہوں نے بھی لیا ہے۔ تو یہ جو اخلاق ہے وہ ان ابواب دہگانہ میں سے چوتھا باب ہے، مطلب اس کے جو مختلف اب اس کی شاخیں ہیں جن کو سنائی نے بہت ماسٹرلی اپنے ذیلی موضوعات بنائے ہیں، ٹھیک ہے، ان پہ حکایتیں بلڈ کی ہیں، وہ کہ صبر و شکر رضا، مطلب جمع مردی، یہ اخلاقی ویلیوز نہیں ہیں، بلکہ یہ کہ یہ ایک کرسٹلائزیشن ہے نفس کی، جو ان تمام اخلاقی ویلیوز کو انسرٹ کرتا ہے اس پوری سچویشن میں۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا مطلب اس کے بنیادی موضوعات ہیں۔
اب اس میں یہ ہے کہ سنائی نے اس میں جو کام کیا ہے بہت زبردست، وہ ایک جیسے تصوف میں دو اصطلاحیں مستعمل ہیں، عروج اور نزول. جی ٹھیک ہے نا. عروج کہتے ہیں اپنے تعین سے، حتیٰ کہ اپنے روحانی تعین سے بھی اٹھ جانے کا نام. گویا عروج پروسیس ہے فنا کا. ٹھیک ہے نا. ٹھیک. اس کے بعد نزول کی جو قوس ہے وہ پروسیس ہے بقا کا. اچھا. عروج جو ہے وہ ایک عروجی جہت ہے اس ڈیوائن آرڈر آف تھنگس کی. ٹھیک ہے نا. گویا وہ ڈیوائن نیچر آف تھنگس کا شہود ہے. جی. ڈیوائن نیچر آف تھنگس. جب نزول ہوتا ہے تو وہ ڈیوائن آرڈر آف تھنگس کا ظہور ہے. اس میں کیا ہے کہ حقائق کی یا حقیقت واحدہ کی ایک ہاریزنٹل جہت ہے جس کا سب سے بڑا مظہر یا جس کا واحد میڈیم انسان ہے. ٹھیک ہے. تو انسان اور کائنات، ان میں کیونکہ نفس، یہ انسان اور کائنات کا تعلق اور خود انسان اور کائنات جس جگہ لوکیٹڈ ہیں یہ ورلڈ آف فارمز ہے. تو سنائی نے جی مطلب سنائی کا ایک بہت بڑا کام یہ ہے کہ وہ ایک سٹیپ دکھاتا ہے حقائق کی ہاریزنٹل جہت پہ. ٹھیک ہے نا. وہاں وہ دکھاتا ہے عمودی جہت. جی ہاں. تو اس کے صلے کے طور پر وہ حقائق کی ایک عروجی جہت بھی دکھاتا ہے. تو ابھی احمد جاوید صاحب بات کر رہے تھے کہ یہ جو کتاب ہے حدیقۃ الحقیقت، یہ جب لکھی گئی تو اس سے پہلے نثر میں تو یہ روایت موجود تھی، شاعری میں یہ روایت موجود نہیں تھی. تو پھر یہ کس طرح یہ روایت تخلیق ہوئی، اور اس کے پہلے کہ کون سی چیزیں ایسی تھیں جو حکیم سنائی نے اڈاپٹ کی؟ ابھی وہ یوں ہے کہ دیکھیں، اس میں ہمیں اس پروسیس کو دیکھنا پڑے گا جس میں سے وہ گزر رہا تھا. اس سے پہلے بڑی وسیع اور اعلیٰ درجے کی کتابیں موجود تھیں تصوف کے تمام موضوعات پہ. بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ بعد میں تو بہت سے عجمی اور دیگر خیالات بھی جو تھے وہ تصوف میں شامل ہوتے چلے گئے، اور وہ جو خالصتاً اسلامی تصوف جو تھا وہ تو اس سے پہلے ہی تھا. یعنی وہ لکھنے والے جو اس کی یعنی یوں کہنی چاہیے فقر محمدی جسے ہم کہتے ہیں تصوف میں، اس پہ لکھنے والے قوت القلوب ہے یا رسالہ کشیری یا کتاب اللمع وغیرہ، اور بھی اس قبیل کی چند ایک چھوٹی بڑی کتابیں ہیں جنہوں نے امام غزالی مثلا، یہ بنیادی طور پہ امام غزالی کے اسکول آف تھاٹ یا مدرسہ خیال کے آدمی ہیں یہ جو سنائی ہیں، کیونکہ ان کا ایک لنک وہاں پہ ملتا ہے ان کے اپنے مرشد ابو یوسف کے ذریعے. اچھا، تو اب سوچنے کی بات ہے کہ یہ کیوں ایسا ہوا، یعنی یہ شعر میں کیوں اپنے آپ کو انہوں نے بیان کیا. یہ جو سارا موضوع تھا یہ ہے کہ جب یہ تبدیل ہوئے تو یکسر انہوں نے یعنی ترک دنیا کر دیا اور بالکل گوشہ نشین ہو گئے. گوشہ نشینی میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ وجود میں رد عمل کے طور پہ ایک زبردست مستی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جس کی متحمل نثر نہیں ہو سکتی. جس بھی صوفی نے یا جس بھی فقیر نے، جیسے بلے شاہ ہیں، شاہ حسین ہیں، یہ لوگ جو ہیں یہ اسی لیے یعنی شاعری میں انہوں نے اپنا بیان کیا کہ یہ لوگ مستی کی دنیا کے، یہی مستی آپ کو پھر حافظ میں اور مولانا روم میں ملتی ہے. تو یعنی یوں ہوا کہ وہ لوگ جو پہلے لکھ رہے تھے باقاعدہ شرح و بست کے ساتھ اصولوں اور پیرایوں کو اور زاویوں کو قائم کر کے، جب یہ ان تک یہ بات آئی تو ان کے اپنے پیرائے میں یعنی ان کے تصوف کے پیرائے میں قلبی واردات میں یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ نثر میں لکھ سکتے. لہذا یہی بات سب سے اعلیٰ ہے. شاید جتنی بھی کتابیں اب تک مصنفین نے لکھی ہیں خصوصاً نظم میں، سب سے زیادہ جذب و مستی کی کیفیت اس کتاب میں. نیوٹن نے کہا تھا کہ میں بڑا اس لیے ہوں کہ میں بہت سے بڑے قد کے لوگوں کے کاندھے پہ کھڑا ہوں. تو یہ بتائیے کہ احمد جاوید صاحب کہ یہ تو انہوں نے فرمایا کہ حکیم سنائی سے پہلے روایت کیا موجود تھی. یہ فرمائیں کہ حکیم سنائی کی جو روایت ہے اس کے اثرات بعد کی شاعری پر کیا مرتب ہوئے اور جدید زمانے تک اس سلسلے میں. شاہ صاحب نے فرمایا کہ غزالی کو ان پہ اثر تھا، تو ظاہر صحیح وہ غزالی کے خانوادے سے تعلق تھا ان کا، وہ سلسلہ تاریخ بھی وہاں صحیح تھا.
اس میں دیکھنا یہ ہے کہ خود ہماری روایت ہے کیا، یعنی کہ سنائی جس روایت میں اسٹینڈ کرتے ہیں وہ روایت ہے کیا. وہ روایت ہے تعلق مع الحق کی روایت. تعلق مع الحق کی 3 جہات ہیں، یا تو محبت ہے، یا خشیت ہے خوف، جی، یا معرفت ہے. ٹھیک ہے نا؟ یا تو یہ آدمی کو مطیع بناتی ہے، یا عاشق بناتی ہے، یا عارف بناتی ہے. جی. کسی کے عارف ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خشیت اور محبت کو بالکل لیک کرتا ہے، بس صرف یہ غلبے کی بات ہے. جی. تو غزالی جو تھے وہ ڈومیننٹ کیا چیز ہے؟ ڈومیننٹ کیا چیز. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ خشیت کی روایت کے آدمی تھے. جی. تو جو حضرات خشیت کی روایت میں ہیں ان کا زیادہ زور تزکیہ نفس پر ہوتا ہے یا معرفت نفس پر ہوتا ہے. جی. خود امام غزالی کا بیشتر کام اس میں ہے. تو اسی کا یہ اثر ہے جس نے حدیقہ ثنائی کو فارم کیا ہے اخلاقی شاعری کے طور پر. گویا یہ تمام یہ نفس کی گھاٹیاں ہیں جو وہ طے کر رہے ہیں، ایک جہت سے نفس کی گھاٹیاں اور اس کے نتیجے میں قرب کے مراتب ہیں. ٹھیک ہے نا. اب اس میں آگے چل کے دیکھنا یہ کہ حکیم ثنائی کا یہ اثر جو ہے، اور اچھا حکیم ثنائی اس میں مطلب یہ کہنا زیادتی ہوگی کہ یہ صرف اسی جہت کی کتاب ہے، نہیں، اس میں بہت بڑے بڑے عارفانہ نکات بھی ہیں، بہت عاشقانہ جہاد بھی ہیں. ٹھیک، جیسا بھی آپ نے فرمایا عاشقاں راہ ہزاروں یک منزل، اس کے بہت گہرے معنی ہیں. یا جیسے ایک جگہ فرمایا دل سے دیں خیزد و خرد سے دماغ، تو اس طرح اور چیزیں بھی ہیں. تو ہماری شعری روایت میں ثنائی سے زیادہ وسیع الاثر کوئی شاعر نہیں ہے فارسی شعری روایت میں. جی. بلکہ ثنائی بہت ہی بامانی شعری روایت کا بانی ہے جس نے خاقانی کی ایک مثنوی کو پیدا کیا، تحفۃ العراقین کو، نظامی کے کچھ حصوں کو، نظامی کا جو کلام تصوف سے ٹچ کرتا ہے وہ ثنائی کا فیضان ہے، یہاں سے فیض آیا ہے. اور پھر سب سے بڑا ان کا جو فیض ہے وہ ہے مثنوی مانوی کی شکل میں. میں نہیں ان کا موازنہ نہیں کر رہا، مثنوی مانوی کی عظمت بالکل مختلف چیز ہے اور وہ بہت بلند ہے، وہ اس کا کوئی موازنہ ہی نہیں ہے کسی دوسری چیز سے. لیکن پھر بھی میں یہ اس پر اصرار کروں گا کہ ان دونوں میں بہرحال یہ تعلق ضرور ہے کہ حدیقہ ثنائی جو ہے وہ بیج ہے اور مثنوی مانوی اسی بیج سے اگنے والا ایک بہت بڑا پیڑ، حتیٰ کہ اس کا اسلوب تک وہاں سے بوروڈ ہے. یہ جو کتاب ہے حدیقۃ الحقیقت، اس میں ہم کیا کہیں گے کہ تصوف کی کون سی فارم جو ہے وہ زیادہ ڈومیننٹ ہے؟ ثنائی کے ہاں وحدت الوجود تو یقیناً نہیں، کیونکہ ثنائی کا زور سارا کا سارا تنزیہ پر ہے، اور جہاں زور تنزیہ پہ ہوگا وہاں توحید وجودی نہیں ہوگی. ذرا تنزیہ کو بھی آپ تنزیہ ٹرانسینڈنس جو ہے، مطلب ٹرانسینڈنس آف بینگ، ہاں ٹرانسینڈنس آف بینگ کا جہاں پر غلبہ ہوگا وہاں توحید وجودی ہوگی نہیں. جی. تو ثنائی کے ہاں یہ نہیں ہے. اور توحید شہودی یا وحدت الشہود جس کو کہا جاتا ہے، یہ تو وحدت الوجود کی ایک عملی تعبیر کا نام ہے نا. تو گویا جہاں وحدت الوجود نہیں ہے وہاں وحدت الشہود ثابت کرنا بھی مطلب ناروا ہے. ثنائی کے ہاں یہ چیزیں نہیں ہیں. ثنائی کے ہاں جو ہے وہ فنائے تعینات کا کوئی نظریہ نہیں ہے، اور حق تعالیٰ کی ایمیننس کا جو آسپیکٹ ہے جی اس کا کوئی بیان نہیں ہے، مطلب کوئی مفصل یا قابل لحاظ بیان نہیں ہے. تو یہ چیزیں جہاں نہ ہوں وہاں توحید وجودی کا اس بات نہیں ہو سکتا. لیکن اگر ہم مطلب ان دونوں گروپس کی یا ان دونوں چیزوں کی مناسبت اگر دیکھنا چاہیں کہ کس سے زیادہ قریب ہے حدیقہ، جی تو یہ وحدت حقائق کی وحدت الشہودی تعبیرات سے اصولاً قریب ہے. اکثر یعنی بڑے علماء مثلا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بھی یہ لکھا ہے کہ ان دونوں میں کوئی ورچولی فرق نہیں ہے، یہ صرف ایک انداز بیان ہے دو مختلف طریقوں کا. اچھا ایک لحاظ سے تو بہت بڑا فرق ہے، مگر ایک لحاظ سے ان میں کوئی بڑا فرق نہیں. اچھا وہ اس طرح سے کہ جب بھی دوئی کو قائم دوسرا کوئی تسلیم کر لیا جائے گا نا، وجود محض اس کائنات میں ہے وہ اللہ کی ذات ہے. اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے عالم تمام حلقہ اعدام خیال ہے. غالب نے اسی موضوع پہ لکھا نا کہ جو کچھ بھی ہے وہ وہم اور کچھ بھی نہیں ہے، کسی کا وجود ثابت ہی نہیں ہے.
اس کے مطابق وحدت الوجود کے مطابق سوائے ذات الہی کے. ذات الہی کے. یہ ہے وہ جو کہہ رہے تھے کہ وجود محض کی بات. اچھا اس کے مقابلے پہ وحدت الشہود میں یہ کہا گیا کہ نہیں، جو تخلیق ہے وہ بھی کوئی نہ کوئی حیثیت. علامہ اقبال تو اس کو بہت زیادہ آگے جا کے مانتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ سیپ میں موتی کی بھی کوئی حیثیت ہوتی ہے، یہ نہیں کہ وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. صنائی بھی اسی ویو کا، یہی اسی ویو کا آدمی ہے. لیکن وہ وحدت الوجود کے نظریے کے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شرک خفی ہے، کہ آپ کسی ایک چیز کو چاہے خدا کا ہی کہہ کے مان لیں، جو ہی آپ مانے فوری طور پہ وہ شرک خفی. یہ تو بہت زیادہ علمی مباحث ہیں. نہیں، میں یہ ہم آسان کر کے اسے کر رہے ہیں کہ یہ دو موضوع جو ہے نا جی، یہ بہت زیادہ لوگوں کو معلوم ہونے چاہیے. اب ایک سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج اتنی صدیوں کے بعد یہ کتاب ہمیں کیسے یاد آئی. سوچنے کی بات ہے یہ کتاب ہمیں یاد جو آئی ہے، کیوں یاد آئی ہے؟ سب بھولی کب تھی؟ وہی نا جی، سوال یہ ہے کہ بھولی تو نہیں تھی. بہرحال مقصد یہ ہے کہ چونکہ آج کے دور میں انسان کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ وہ تصوف کے ان حقائق کو سمجھے جو اس کی زندگی اور اس کے ما فی الضمیر کے لیے درست ہیں، اور جو نادرست ہے اس کو چھوڑ دے. تو یہ کتاب ایک حد فاصل قائم کرتی ہے جی. ان میں. ناظرین، آپ نے سلطان محمود آجفتہ صاحب اور احمد جاوید صاحب کی گفتگو سنی. موضوع بہت بڑے ہیں اور ان کا محاکمہ کسی ایک گفتگو میں کسی ایک کتاب کے حوالے سے نہیں کیا جا سکتا. کچھ حقائق ہم پیش کرنا چاہتے تھے، ہمیں امید ہے کہ وہ حقائق آپ تک پہنچے ہوں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی، اور آشفتہ صاحب اور احمد جاوید صاحب. خدا حافظ.